آج ایک کہانی سنتے ہیں، بہت سادہ سی لیکن بہت ہی گہری۔ عنوان ہے رضا میں سکون۔ یہ کہانی اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھی حالات کو قبول کر لینے میں کتنی بڑی طاقت اور سکون چھپا ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار بلال سے۔ بلال بھی ہم سب کی طرح ایک نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں بہت عام سے لیکن بہت خوبصورت خواب تھے۔ مطلب کوئی آسمان سے تارے توڑنے والی بات نہیں تھی، وہ بس ایک اچھی سی نوکری چاہتا تھا، اپنا ایک گھر ہو اور معاشرے میں عزت ہو، بالکل وہی خواب جو شاید ہم میں سے زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر میں تو نہیں چلتی نا۔ بلال کی زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اور پہلا جھٹکا لگا جب اچانک اس کی نوکری چلی گئی۔ وہ ساری سٹیبلٹی، وہ سارا پلان ایک لمحے میں ہل گیا۔ اب ظاہر ہے نوکری گئی تو اثر سیدھا سیونگز پر پڑنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سالوں کی محنت سے جوڑی گئی رقم ختم ہونے لگی اور مستقبل کی فکریں وہ تو جیسے ایک پہاڑ بن کر سر پر کھڑی ہو گئیں۔ اور آپ سوچیں، جب برا وقت آتا ہے تو جیسے ہر طرف سے آتا ہے۔ یہ سب کم تھا کیا کہ ایک گہرا جذباتی صدمہ بھی لگا، ایک بہت ہی قریبی، بہت عزیز رشتہ وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب بلال وہ پوری طرح سے بکھر چکا تھا۔ ہر رات سجدے میں بس ایک ہی سوال، ایک ہی پکار، یا اللہ آخر یہ سب کیوں؟ دل پہ جیسے کوئی بھاری پتھر رکھا ہو، اور سجدے تھے کہ لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن کہتے نا کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ بلال کی اس مایوسی میں بھی ایک امید کی کرن آنے والی تھی۔ یہاں سے کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا تھا، بالکل خاموش، اپنے دکھوں کا بوجھ لیے۔ وہیں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ ان بزرگ نے بلال کی حالت دیکھی اور بہت نرمی سے کچھ ایسا کہا جس نے سب بدل دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا صبر کا مطلب صرف چپ چاپ برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ جملہ بولا جس نے بلال کو اندر تک ہلا دیا، اصل صبر تو یہ ہے کہ دل اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ یہ ایک بات سیدھی دل میں اتر گئی۔ بس وہ ایک جملہ کافی تھا۔ بلال کی پوری سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ بدلنا ہے، اور اس نے شروعات کی اپنی دعا بدلنے سے۔ اور یہ تبدیلی کتنی گہری تھی، ذرا اس کی دعا سے اندازہ لگائیں۔ پہلے وہ پوچھتا تھا، یا اللہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال تھا، ایک شکایت تھی۔ اور اب وہ التجا کرتا تھا، یا اللہ جو تو دے رہا ہے بس اس میں خیر ڈال دے۔ یہ شکایت سے شکر کا سفر تھا۔ اور جانتے ہیں، اس کا اثر فوراً ہوا۔ ایسا نہیں کہ درد غائب ہو گیا یا مشکلیں ختم ہو گئی، نہیں، وہ سب وہیں تھیں، لیکن دل کا بوجھ وہ ہلکا ہو گیا۔ ایک عجیب سا، ایک پرسکون سا احساس تھا یہ۔ تو جب اندر یہ سکون آیا تو باہر کی دنیا پر اس کا کیا اثر پڑا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ بلال کی زندگی نے کیسے پلٹا کھایا۔ یہ ٹائم لائن بلال کے پورے سفر کو کتنی خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ دیکھیں، پہلے بحران آیا، زندگی بکھر گئی، پھر ایک بزرگ کی حکمت سے روشنی ملی، اور پھر صرف چند مہینوں میں زندگی دوبارہ سے بن گئی، اور اس بار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط۔ اور یہ صرف اندرونی تبدیلی نہیں تھی، اس کی بکھری ہوئی زندگی پھر سے جڑنے لگی۔ کچھ ہی وقت میں اسے ایک نئی نوکری مل گئی جو پچھلی والی سے کہیں زیادہ اچھی تھی، اور وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا وہ بھی پہلے سے زیادہ عزت اور مضبوطی کے ساتھ واپس جڑ گیا۔ اور اس لمحے بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یا اللہ تو جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ وہ جو سوال تھا نا، وہ اب شکر میں بدل چکا تھا۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ یہی کہ اصل صبر صرف برداشت کرنا نہیں ہے، اصل صبر ہے اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جانا، کیونکہ حقیقی سکون اسی رضا میں ہے، وہی سکون جو آخرکار بلال کو مل گیا۔ اور یہ کہانی جاتے جاتے ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں ہم حالات سے لڑنے میں طاقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اصل طاقت شاید ان حالات کو قبول کر کے ان میں سکون تلاش کرنے میں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی کہیں ملے گا۔